عشق کی بدولت مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله القادر الذي لم يكن مثله في البلاد خلق أفعال العباد والصلاة والسلام على من جعلت الصلاة عليه كنزا للعمال أنوار الحقائق الصمدية ودائرة المعارف السرمدية الذي قام بأدلة التوحيد من أنوار التمجيد وعلى ولده التقي المحلل بالجوهر النقي وعلى أصحابه وأحبابه المقتبسين من الأنوار الأحمدية القائمين بإشاعة العلوم المحمدية لا سيما على شيخ الإسلام الذي بين مقاصد الإسلام وأزال الأوهام بإفادة الأفهام وبشر الكرام ونثر المرجان وأحيا المعارف النعمانية وكشف عن أسرار الفتوحات المكية لا زال كلامه مرفوعا وعدوه عنه مدفوعا بإمداد الله تعالى ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي بين ذلك سبيلا. صدق الله العظيم. تقدس مآب معلل الألقاب حضرت امیر جامعہ وحضرت شیخ الجامعہ شیوخ کرام مشائخ عظام علماء اعلام اساتین علم و فن مکرم حاضرین اور ناظرین. قرن سورہ بنی اسرائیل کی 110ویں آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جہر و اخفاء اور افراط و تفریط کے درمیان اعتدال والی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا وابتغی بین ذلک سبیلا. اور یہی اعتدال کا منہج، اسی فکر پہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان خود کاربن بھی رہے اور اپنے آنے والوں کے لیے یہ راستہ بھی آپ نے فراہم فرمایا. تو گویا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 کا جو پیغام ہے، شیخ الاسلام کے 110 سالہ عرس کا بھی یہی پیغام ہے کہ وابتغی بین ذلک سبیلا. حاضرین کرام، آپ اس عرس سے سراپا قدس میں حاضر ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ حلف اٹھائے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں حاضری دوں گا جو حافظ قرآن بھی ہو، محافظ علوم فرقان بھی ہو، اگر یہ شرط لگائے کہ وہ عارف باللہ بھی ہو اور عاشق رسول اللہ بھی ہو، وہ کہے کہ وہ عالم باکمال بھی ہو اور صوفی بے مثال بھی ہو، اگر کہے کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس علم سینہ بھی ہو، علم سفینہ بھی ہو، اگر کہے کہ وہ محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو، فقیہ بھی ہو، متکلم بھی ہو، اصولی بھی ہو، مناظر بھی ہو، اگر وہ شرط لگائے کہ وہ مصنف بھی ہو اور منصف بھی ہو، وہ امیر حج بھی ہو اور مملکت کا جج بھی ہو، اگر یہ شرط لگائے کہ وہ عالی نسب بھی ہو اور والی لقب بھی ہو، اگر کہے کہ وہ جامع السلاسل بھی ہو اور
شہید العناصر بھی ہو، اگر کہے وہ مجدد دین بھی ہو اور استاد سلاطین بھی ہو، تو شاید دنیا کہے گی تیری قسم ٹوٹ جائے گی، تو حانس ہو جائے گا، لیکن اس شہنشین سے اس کو آواز دی جائے گی تیری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس کی سبیل یہ ہے آ جانے نظامیہ کو اور درے انوار پہ حاضری دے، یہ وہ مستجمی ہے، جمیع کمالات شخصیت ہے کہ یہاں حاضری دے گا تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ اور یہ وہ ہستی ہے، اگر ایک عالم میں عالم کو دیکھنا ہو تو شیخ الاسلام کو دیکھ لو۔ نہ صرف علوم دینیہ، علوم اسلامیہ میں آپ کو مہارت حاصل ہے، آپ کی کتابوں کو پڑھو اندازہ ہوگا، ماڈرن سائنس، میڈیکل سائنس، کمپیریٹیو ریلیجنس، نیو ایج ٹیکنالوجی، لاس آف گریویٹی، فزیالوجی، انیٹومی، ایٹوگرافی، فیزیانمی، میسمرزم، سائیکالوجی، اسٹرانومی، الجبرا، کیمسٹری، باٹنی وغیرہ علوم پر شیخ الاسلام نے صرف گفتگو ہی نہیں کی، بلکہ آپ نے تاریخ کے صفحات پر اپنی مہارت کی مہر بھی ثبت کری ہے۔ آج دنیا اس کی قائل ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص واحد اتنے علوم میں کمال کیسے رکھتا ہے کہ اس کی تصانیف یہ ساری علوم کا بحر سکار کیسے بن گئی۔ تو جواب ہم سے نہ پوچھو، جواب حضرت علامہ صدر الشیوخ سے لیو۔ صدر الشیوخ کی وہ بات ذہن و فکر پر نقش کر جاتی ہے کہ شیخ الاسلام کی تحریروں کو، شیخ الاسلام کی تحریریں نہ سمجھو، انوار اللہ لکھ رہے تھے، رسول اللہ لکھا رہے تھے۔ اور جب نبی نے لکھایا ایسے خوب لکھایا کہ قلم اٹھا تو نثر میں بھی لکھا اور نظم میں بھی لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کلیم بدہوش لم ترانی حبیب معہور من رانی بمرتبہ فرق درمیانی ادانست کے ظاہر چنن کے دانی زمین و افلاک فرش راحت مقام محمود جائے گاہت ملائک و انس و جا سپاہت تو در عوالم شہ شہانی۔ دنیا کے کسی بھی ماہر فن سے پوچھو، اگر ان اشعار کو میزان عدل پر رکھا جائے اور پوچھو کہ یہ کس کا کلام ہے تو دنیا جواب دے گی اس کلام میں تو جانی کا جان نظر آ رہا ہے، یہ تو سعدی کی سلاست بول رہی ہے، اس میں تو رومی کا رنگ نظر آ رہا ہے، خسرو کا درد نظر آ رہا ہے۔ ارباب فن یہ کہیں گے کہ یہ کسی امام سخن کے اشعار ہیں، ہم کہیں گے ہاں یہ شمیم الانوار ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت والرضوان کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی حفاظت کے لیے چنا، اور آپ کی تحریرات اور آپ کی زندگی کا محور حب رسول، حب نبوی۔ حضرت امیر جامعہ دامت برکاتہ العالیہ بھی جو توجہ دلا رہے تھے کہ یہی وہ اثاثہ اور سرمایہ ہے جو آج اغیار ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کا عشق نبی اور محبت رسول کیسی تھی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت شیخ الاسلام مدینہ طیبہ میں ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کا وصال ہوا، بہن کی وفات کا صدمہ بھی تازہ ہی تھا، آپ علیل ہو گئے اور شدید مرض بڑھ گیا۔ اسی زمانے علالت میں آپ کے فرزند وہ بھی اکلوتے ایک صاحبزادے حضرت مولانا عبد القدوس رحمت اللہ علیہ 11 سال کی عمر ہے، وہ وصال فرما گئے۔ اس وقت حضرت کی علالت ایسی تھی کہ بے ہوشی پہ بے ہوشی طاری ہوتی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک تخت پر شہزادے کا جنازہ ہے تو دوسرے تخت پر شیخ الاسلام کو لٹایا گیا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ حضرت کو ہوش آئے تو عرض کریں کہ صاحبزادے دنیا سے جا چکے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے تأمل کیا کہ حالت نازک ہے، اس
اس وقت صاحبزادے کے انتقال کی خبر دینا یہ خلاف مصلحت ہے، یہ نہ کہی جائے. لیکن بعض احباب نے کہا ایک لوتے ایک فرزند ہیں، اگر ان کی بھی اطلاع نہ دی جائے تو یہ زیادتی ہوگی. کسی نے ہمت کی اور جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے فرزند گرامی وقار اس دنیا سے جا چکے ہیں. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. اس کے بعد کہا کہ مجھے بیٹے کے جنازے تک اٹھا کر لے جاؤ. لوگ تأمل کر رہے تھے کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، بے ہوشی پہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. ایسے وقت میں بڑے سے بڑا بہادر بھی ہو، نگاہوں کے سامنے بیٹے کا جنازہ ہو، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے. لیکن شیخ الاسلام کو سہارا دے کر لایا گیا، بیٹے کے جنازے پر کھڑے ہیں، نہ شکوہ نہ شکایت، بس قریب گئے اور بچے کے کان میں کہا بیٹا عبدالقدوس میرے پیارے بیٹے، اب قبر میں جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. بیٹا جب نبی کا دیدار ہو، نبی کی بارگاہ میں اپنے والد کا سلام عرض کر دینا، اپنے والد کا سلام عرض کر دینا. یہ عشق کی وہ معراج ہے کہ بے ہوشی میں جب خود کا ہوش نہیں ہے تب بھی محبوب خدا کا ہوش ہے. اپنی فکر نہیں ہے، زبان کھل رہی ہے، ہوش آ رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنے کا. حالانکہ مدینے میں ہیں، وہ خود سلام عرض کرتے تھے، لیکن یہ بتایا شیخ الاسلام نے ہم وہ نبی سے محبت کرنے والے، وہ وفادار ہیں کہ ہم جا کر بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، بیٹا قبر میں سلام پیش کرے گا اور پتہ چل جائے اصل بھی نبی کی غلام ہے، ہماری نسل بھی نبی کی غلام ہے. یہ پیغام حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان نے دیا. ایسی شخصیتیں بہت نادر الوجود کہلاتی ہے. پروفیسر الیاس برنی نے ملفوظات قول طیب فصل نحل صفحہ 406 میں لکھا ہے. پروفیسر الیاس برنی نے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کی چند کتابیں لے کر جرمن کو بھیجا، وہاں جرمن کے ایک عالم کے پاس بھیجائی. انہوں نے جب ان کتابوں کو پڑھا تو کتاب لے کر عام طور پہ گھر میں رکھ دیا جاتا ہے پسند آنے کے بعد بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ان کتابوں کو گھر میں رکھوں گا تو صرف ایک خاندان کا فائدہ ہوگا. اس کو لے جا کر 3 یونیورسٹیوں میں رکھا. کہا یہ تحریریں وہ ہے ایک خاندان کے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کو فائدہ دینے والی. یونیورسٹیز میں لے جا کر جمع کیا. اس کے بعد الیاس برنی کو خط لکھا، کہتے ہیں ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہندوستان میں صحیح معنی میں کوئی عالم ہے تو وہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ اب جرمن سے حیدرآباد حاضری دوں گا اور انڈیا کیوں آؤں گا؟ تاج محل دیکھنے نہیں، لال قلعہ کے لیے نہیں، چار مینار اور قطب مینار کے لیے ہی ہندوستان آؤں گا تو مقصد ایک ہی ہے کہ حضرت امام انوار اللہ کا چہرہ دیکھوں، اس ذات سے ملاقات کر لوں. یہ دنیا کے اہل نظر نے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان کے شخصیت کا اعتراف کیا، اور شخصیت بھی ایسی جلالت والی کہ فاروق اعظم کا جلال ان کے اداؤں میں ظاہر تھا. یہی پروفیسر صاحب لکھتے ہیں حضرت کی جلالت کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف حکومت کو، ارباب اقتدار کو، بادشاہ کو، ساری مملکت کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور شیخ الاسلام کو دوسری طرف رکھو. کہا شیخ الاسلام کا پلہ حکومتوں پہ بھاری نظر آئے گا، حکومتوں پہ بھاری نظر آئے گا. یقیناً اسلام کی خدمت کرنے والے یقیناً قابل قدر ہیں. فتنے پیدا ہونے کے بعد ان کا رد کرنے والے مجددین بھی قابل قدر ہیں، لیکن اس جلالت کو کیا نام دوں کہ فتنے آنے کے بعد ختم کرنا اور ہے، اپنی زمین پہ فتنہ پیدا ہونے نہ دینا. یہ جلالت شیخ الاسلام ہے، یہ جلالت شیخ الاسلام ہے. اور جتنے فتنوں کا آپ نے رد کیا وہ فتنہ
ہماری مملکت دکن کا پیداوار نہیں ہے. قادیانی تحریک باہر سے آئی, وہابیت کی تحریک باہر سے آئی, اندر تو فتنہ پیدا ہونے نہیں دیا, اور جو باہر سے آ رہے تھے ان کا رد بلیغ فرمایا ہے. یہ ہے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان کی جلالت. حضرت مفتی جامعہ فرمایا کرتے کہ میاں دیکھو, تربیت کے لیے ہمارے دین میں 3 کا عدد بڑا اہمیت رکھتا ہے. میں تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں کہ 3 کا عدد بڑا اہمیت والا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امت کا رہنما اور خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بنانا چاہا, آپ کو اپنا جانشین بنانا چاہا, تو اس سے پہلے غار ثور میں 3 دن تک حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا. نبی فیض دیتے تھے, صدیق لیا کرتے تھے. وہ 3 دن فیض دیا, ایسا کمال عطا کیا, کہا صدیق جو تم نے غار ثور میں جو فیض حاصل کیا ہے, اب وہ لیاقت تم میں پیدا ہو گئی ہے کہ نبوت کا مسلح تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ, یہ سنت نبوی چلتی رہی, اور یہاں تک کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کے لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو بھجایا گیا, حضور نے ایسے ہی نہیں بھجایا, غریب نواز کو 3 سال مدینے میں رکھ کر عطا کیا, اس کے بعد ہندوستان آپ کے حوالے کیا گیا. کیونکہ جانتے ہیں کہ یہاں طاغوتی طاقتیں ہیں, اسلام کو یہ شکست دینے کے لیے در پہ رہے گی, یہ حد لگانے کے لیے رہے گی, اور اس زمانے کے نہیں آج کے دور میں بھی غریب نواز کی طرف جو بری نگاہیں ان کے آستانے کی طرف بلند کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام جانتے ہیں معین الدین کو بھیج رہا ہوں تو تنہا نہیں, 3 سال کا تربیت یافتہ معین الدین ہندوستان کو دیا جا رہا ہے. لہذا کوئی طاقت غریب نواز کے مشن کو نہ کل مٹا سکی تھی نہ قیامت تک مٹا سکے گی. پھر وہی عطا غریب نواز آئے تو عطائے رسول بن کر آئے, اور شیخ الاسلام آئے عطائے غریب نواز بن کے دکن میں تشریف لائے. شیخ الاسلام مدینے میں تھے, ایسے ہی نہیں آئے. حضور علیہ السلام نے جیسے 3 دن صدیق اکبر کی تربیت فرمائی, 3 سال غریب نواز کی تربیت فرمائی, شیخ الاسلام کو بھی 3 سال مدینے میں رکھا. بس مصطفیٰ دیتے رہے, یہ اپنے آقا کی عطا لیتے رہے, اور لے کر ایسے فیضیاب ہوئے. جب دکن میں آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں آج جو کچھ اسلام کی باغ و بہار نظر آ رہی ہے, یہ شیخ الاسلام کا عطیہ ہے, شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان کا فیض ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ ادارہ اپنے اندر خصوصیت رکھتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ادارہ اپنے بانی کے ارادے سے قائم ہوتا ہے, اور جامعہ نظامیہ بانی کے ارادے سے نہیں, نبی کے حکم پہ قائم ہوا ہے. اور یاد رکھو, ہمارا جب ارادہ پاک ہے تو ہمارا ادارہ بھی پاک ہے. یہ ادارہ وہ ہے, ادارے یقیناً طلبا میں صلاحیت پیدا کرتے ہیں, لیکن شیخ الاسلام کا ادارہ وہ ہے جو صلاحیت ہی نہیں صالحیت بھی پیدا کرتا ہے. یہ ادارہ صرف قابلیت ہی نہیں دیتا, بارگاہ خدا کی قبولیت بھی دلواتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اسی لیے جامع مسجد امام اعظم کے خطیب علامہ عبد الغفور شہید رحمت اللہ علیہ جب جامعہ آئے, انہوں نے اسی سرزمین سے اعلان کیا تھا کہ جامعہ کون چلا رہا ہے, شیخ الجامعہ یا امیر جامعہ. بظاہر تو مسند پر یہ ہے, لیکن بباطن کون ہے؟ وہ کہتے ہیں الجامعۃ النظامیۃ لا یرعاها احد انما یرعاها اللہ ورسولہ ثم الغوث الاعظم. یہ جامعہ کون ہے؟ خدا اس کا نگہبان ہے, مصطفیٰ اس کے نگران ہے, غوث اعظم اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جامعہ نظامیہ کی تقریباً 360 برانچز میں 30,000 سے زائد طلبا
تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے یہاں کے ریکارڈ کے ذریعے یہ گنتی کی کہ اب تک الحمدللہ 2022 تک 2,60,000 فارغین جامعہ نظامیہ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے. 2,60,000 سے زائد فارغین. اسی لیے ناظم محکمہ آثار قدیمہ ناگپور ضیاء الدین دیسائی نے جامعہ نظامیہ کو ہندوستان کے مدارس میں سر فہرست رکھا. کہتے ہیں جامعہ نظامیہ از دا پرنسپل سینٹر آف لرننگ ان حیدرآباد ان دا پریزنٹ ٹائمز. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت شیخ الاسلام کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. آپ کے دور مبارک میں علامہ مولوی صوفی میر محمد یعقوب خان صاحب جو مہاراشٹرا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مراٹھی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھا اور اس کے بعد لکھ کر حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں بھیجایا. آپ نے اس کو پسند فرمایا اور 15,000 کردار منظور کروائے اور صاحب کتاب کو تا حیات وظیفہ جاری فرمایا. یہ جو طلبہ بیٹھے ہیں، یہ فارغ ہونے والوں کو میں شیخ الاسلام کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. اگر تم دیکھو کہ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، ان کی ٹائم کھینچنا یہ شیخ الاسلام کی فکر نہیں ہے، اس کی قدر کر کے تا حیات وظیفہ دینا یہ شیخ الاسلام کی فکر ہے، یہ شیخ الاسلام کا منہج ہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ ڈاکٹر محمد قاسم انہوں نے کہا، انہوں نے ایک تفسیر کا مراٹھی میں تفسیر کی. اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ آج میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، لیکن یہ قاسم نہیں تھا، میرے والد غیر مسلم تھے. اور اس زمانے میں انہوں نے مراٹھی میں بائبل پڑھی، مہابھارت پڑھی، رامائن پڑھی، گیتا پڑھی. یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد عیسائیوں نے بائبل کا ترجمہ کیا. انہوں نے بائبل بھی پڑھا، کچھ دل مائل ہوا. یہ وہی زمانہ تھا شیخ الاسلام کی امداد سے مراٹھی زبان میں جب قرآن کا ترجمہ ہوا. وہ کہتے ہیں میرے والد نے وہ جب ترجمہ قرآن پڑھا، ایک ایک صفحہ پلٹا رہے تھے، کفر دل سے نکل گیا، دل کے دروازے کھولے اور علل اعلان پورے کنبے کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ وہ تفسیر مراٹھی، یہ ترجمہ قرآن مراٹھی ہے کہ جس نے ایک خاندان نہیں مہاراشٹر کے کئی لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لایا، اور اس کتاب کو کسی اور نے نہیں، حضرت شیخ الاسلام نے تباہ کروایا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یعنی بارگاہ رسول سے یہ وہ نعمت لے کر آئے کہ جس چیز پتھر پہ بھی ہاتھ رکھتے تو سونا بن جائے، یہ نعمت وہ لے کر آئے تھے. آپ نے سینٹرل لائبریری قائم کی، آج جا کر ریکارڈ دیکھو، 5 لاکھ سے زائد کتابیں اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں آج موجود ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تفسیر کے حوالے سے جو سن لیا، نصر المرجان آپ کے سامنے ہے. آج رسم قرآن پہ جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کا جواب دینے میں ہر ایک نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ نصر المرجان ہے. اور نصر المرجان کو دنیا نے اگر دیکھا ہے تو یہ شیخ الاسلام کی کاوش ہے، آپ نے اس کو تباہ فرمایا. یہ تو تفسیر کی بات ہو گئی. اگر حدیث کے حوالے سے ان کا فیض دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، 1200 سال سے حنفیت کے کاندھوں پہ جو قرض تھا، جس محدث دکن نے احناف کے گردوں سے قرض اتارا، وہ بھی حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. اگر فقہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس عالم میں ثانی امام اعظم کا کوئی لقب پایا ہے تو وہ شیخ الاسلام کے شاگرد، آپ کے فیض یافتہ حضرت ابو الوفا افغانی رحمت اللہ علیہ نے آیا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اپنی گفتگو کو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام کی ایک نصیحت آپ کے حوالے کرتا ہوا گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت مقاصد کے حصے نہم میں فرماتے ہیں کہ حنین کا موقع تھا اور غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کے ساتھ نکلے اور مد مقابل 30,000 کفار کا لشکر تھا. اس وقت صرف بعض حضرات کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو
ہم تعداد میں ہیں 313 تھے تو غالب آ گئے اور آج تو 12,000 ہے, ہماری فتح ہو جائے گی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ غلطی نہیں ہے, لیکن اتنا خیال آیا اذ اعجبتکم کثرتکم, اپنی نظر اپنے بازو پر اپنے لشکر پر تھی, اللہ نے ان پہ عتاب فرمایا, وہ جنگ ہزیمت میں تبدیل ہو گئی اور 30,000 اسنیپرز کو انہوں نے چن کے لایا تھا. جب تیر اندازی ہوئی مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے, میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. اس وقت حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں کوئی غلطی نہیں تھی, صرف اتنی بات ہوئی کہ انہوں نے حضور کے موجود ہوتے ہوئے نبی سے نظر ہٹائی اور اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کیا. صرف اتنی بات تھی, اللہ کی رحمت نصرت روک دی گئی اور سبق پڑھایا گیا اسی حنین کے میدان میں. سب پیر اکھڑ گئے, پیچھے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے زمین سے ایک مٹی اٹھا کر دے, یہ کہنا تھا. سواری زمین پہ آ کر سو گئی, قریب ہوئی, حضور علیہ السلام نے ایک مٹی اٹھائی, آگے بڑھ رہے ہیں. کیا یہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے ایک مٹی کنکر سے 30,000 کفار کا مقابلہ کیا جائے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. لیکن فرمایا اللہ کے محبوب جب سامنے ہیں, 30,000 نہیں دنیا بھر کے کفار بھی سامنے ہوں تو مصطفیٰ علیہ السلام کے بال بھی بیکار نہیں کر سکتے. آپ تشریف لے گئے, کس انداز سے شکست تھی اب ریخت میں بدل رہی ہے, ہزیمت تھی عظمت میں بدل رہی ہے. تنہا مصطفیٰ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ انداز دکھ رہا تھا کشت عالم سبز ہے, بادیں بہاری آتی ہے, صاحب انا فتحنا کی سواری آتی ہے. ہزاروں کے لشکر سے مقابلے کے لیے تنہا جا رہے ہیں, کوئی ہتھیار کوئی لشکر ساتھ نہیں, مقابلہ کیسے ہوگا؟ شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں نہ خنجر پاس ہے ان کے, نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں, مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. جب آگے لیکن بعض احباب نے کہا ایک لوتے ایک فرزند ہیں, اگر ان کی بھی اطلاع نہ دی جائے تو یہ زیادتی ہوگی. کسی نے ہمت کی اور جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے فرزند گرامی وقار اس دنیا سے جا چکے ہیں. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. اس کے بعد کہا کہ مجھے بیٹے کے جنازے تک اٹھا کر لے جاؤ. لوگ تأمل کر رہے تھے کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے, بے ہوشی پہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. ایسے وقت میں بڑے سے بڑا بہادر بھی ہو, نگاہوں کے سامنے بیٹے کا جنازہ ہو, پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے. لیکن شیخ الاسلام کو سہارا دے کر لایا گیا, بیٹے کے جنازے پر کھڑے ہیں, نہ شکوا نہ شکایت, بس قریب گئے اور بچے کے کان میں کہا بیٹا عبد القدوس میرے پیارے بیٹے, اب قبر میں جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. بیٹا جب نبی کا دیدار ہو, نبی کی بارگاہ میں اپنے والد کا سلام عرض کر دینا, اپنے والد کا سلام عرض کر دینا. یہ عشق کی وہ معراج ہے کہ بے ہوشی میں جب خود کا ہوش نہیں ہے تب بھی محبوب خدا کا ہوش ہے. اپنی فکر نہیں ہے, زبان کھل رہی ہے, ہوش آ رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنے کا. حالانکہ مدینے میں ہیں, وہ خود سلام عرض کرتے تھے, لیکن یہ بتایا شیخ الاسلام نے ہم وہ نبی سے محبت کرنے والے وہ وفادار ہیں کہ ہم جا کر بارگاہ میں سلام پیش کریں گے, بیٹا قبر میں سلام پیش کرے گا اور پتہ چل جائے اصل بھی نبی کی غلام ہے, ہماری نسل بھی نبی کی غلام ہے. یہ پیغام حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان نے دیا. ایسی شخصیتیں بہت نادر الوجود کہلاتی ہے. پروفیسر الیاس برنی نے ملفوظات قول طیب فصل میں ہم صفحہ 406 میں لکھا ہے. پروفیسر الیاس برنی نے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کی چند کتابیں لے کر جرمن کو بھیجا, وہاں جرمن کے ایک عالم کے پاس بھیجائی. انہوں نے جب ان کتابوں کو پڑھا تو کتاب لے کر عام طور پہ گھر میں رکھ دیا جاتا ہے پسند آنے کے بعد بھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ان کتابوں کو گھر میں رکھوں گا تو صرف ایک
فائدہ دینے والی، یونیورسٹیز میں لے جا کر جمع کیا. اس کے بعد الیاس برنی کو خط لکھا، کہتے ہیں ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہندوستان میں صحیح معنی میں کوئی عالم ہے تو وہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ اب جرمن سے حیدرآباد حاضری دوں گا اور انڈیا کیوں آؤں گا؟ تاج محل دیکھنے نہیں، لال قلعہ کے لیے نہیں، چار مینار اور قطب مینار کے لیے ہی ہندوستان آؤں گا. تو مقصد ایک ہی ہے کہ حضرت امام انوار اللہ کا چہرہ دیکھوں، اس ذات سے ملاقات کر لوں. یہ دنیا کے اہل نظر نے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت والرضوان کے شخصیت کا اعتراف کیا، اور شخصیت بھی ایسی جلالت والی کہ فاروق اعظم کا جلال ان کے اداؤں میں ظاہر تھا. یہی پروفیسر صاحب لکھتے ہیں حضرت کی جلالت کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف حکومت کو، ارباب اقتدار کو، بادشاہ کو، ساری مملکت کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور شیخ الاسلام کو دوسری طرف رکھو. کہاں شیخ الاسلام کا پلہ حکومتوں پہ بھاری نظر آئے گا، حکومتوں پہ بھاری نظر آئے گا. یقیناً اسلام کی خدمت کرنے والے یقیناً قابل قدر ہیں. فتنے پیدا ہونے کے بعد ان کا رد کرنے والے مجددین بھی قابل قدر ہیں، لیکن اس جلالت کو کیا نام دوں کہ فتنے آنے کے بعد ختم کرنا اور ہے، اپنی زمین پہ فتنہ پیدا ہونے نہ دینا. یہ جلالت شیخ الاسلام ہے، یہ جلالت شیخ الاسلام ہے. اور جتنے فتنوں کا آپ نے رد کیا، وہ فتنہ ہماری مملکت دکن کا پیداوار نہیں ہے. قادیانی تحریک باہر سے آئی، وہابیت کی تحریک باہر سے آئی، اندر تو فتنہ پیدا ہونے نہیں دیا، اور جو باہر سے آ رہے تھے ان کا رد بلیغ فرمایا ہے. یہ ہے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان کی جلالت. حضرت مفتی جامعہ فرمایا کرتے کہ میاں دیکھو، تربیت کے لیے ہمارے دین میں 3 کا عدد بڑا اہمیت رکھتا ہے. میں تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں کہ 3 کا عدد بڑا اہمیت والا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امت کا رہنما اور خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بنانا چاہا، آپ کو اپنا جانشین بنانا چاہا. تو اس سے پہلے غار ثور میں 3 دن تک حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا. نبی فیض دیتے تھے، صدیق لیا کرتے تھے. وہ 3 دن فیض دیا، ایسا کمال عطا کیا. کہا صدیق جو تم نے غار ثور میں جو فیض حاصل کیا ہے، اب وہ لیاقت تم میں پیدا ہو گئی ہے کہ نبوت کا مسلح تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ، یہ سنت نبوی چلتی رہی، اور یہاں تک کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کے لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو بھیجایا گیا، حضور نے ایسے ہی نہیں بھیجایا، غریب نواز کو 3 سال مدینے میں رکھ کر عطا کیا. اس کے بعد ہندوستان آپ کے حوالے کیا گیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہاں طاغوتی طاقتیں ہیں، اسلام کو یہ شکست دینے کے لیے در پہ رہے گی، یہ حد لگانے کے لیے رہے گی. اور اس زمانے کے نہیں، آج کے دور میں بھی غریب نواز کی طرف جو بری نگاہیں ان کے آستانے کی طرف بلند کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام جانتے ہیں معین الدین کو بھیج رہا ہوں تو تنہا نہیں، 3 سال کا تربیت یافتہ معین الدین ہندوستان کو دیا جا رہا ہے. لہذا کوئی طاقت غریب نواز کے مشن کو نہ کل مٹا سکی تھی نہ قیامت تک مٹا سکے گی. پھر وہی عطا غریب نواز آئے تو عطائے رسول بن کر آئے، اور شیخ الاسلام آئے عطائے غریب نواز بن کے دکن میں تشریف لائے. شیخ الاسلام مدینے میں تھے، ایسے ہی نہیں آئے. حضور علیہ السلام نے جیسے 3 دن صدیق اکبر کی تربیت فرمائی، 3 سال غریب نواز کی تربیت فرمائی، شیخ الاسلام کو بھی 3 سال مدینے میں رکھا. بس مصطفیٰ دیتے رہے، یہ اپنے آپ
ہیں آج جو کچھ اسلام کی باغ و بہار نظر آ رہی ہے یہ شیخ الاسلام کا عطیہ ہے، شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان کا فیض ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ادارہ اپنے اندر خصوصیت رکھتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ اپنے بانی کے ارادے سے قائم ہوتا ہے، اور جامعہ نظامیہ بانی کے ارادے سے نہیں، نبی کے حکم پہ قائم ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، ہمارا جب ارادہ پاک ہے تو ہمارا ادارہ بھی پاک ہے۔ یہ ادارہ وہ ہے، ادارے یقیناً طلباء میں صلاحیت پیدا کرتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام کا ادارہ وہ ہے جو صلاحیت ہی نہیں صالحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ ادارہ صرف قابلیت ہی نہیں دیتا، بارگاہ خدا کی قبولیت بھی دلواتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے جامع مسجد امام اعظم کے خطیب علامہ عبد الغفور شہید رحمت اللہ علیہ جب جامعہ آئے، انہوں نے اسی سرزمین سے اعلان کیا تھا کہ جامعہ کون چلا رہا ہے، شیخ الجامعہ یا امیر جامعہ؟ بظاہر تو مسند پر یہ ہے، لیکن بباطن کون ہے؟ وہ کہتے ہیں الجامعۃ النظامیۃ لا یرعاها احد انما یرعاها اللہ ورسولہ ثم الغوث الاعظم۔ یہ جامعہ کون ہے؟ خدا اس کا نگہبان ہے، مصطفیٰ اس کا نگران ہے، غوث اعظم اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جامعہ نظامیہ کی تقریباً 360 برانچز میں 30,000 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے یہاں کے ریکارڈ کے ذریعے یہ گنتی کی کہ اب تک الحمدللہ 2022 تک 2,60,000 فارغین جامعہ نظامیہ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ 2,60,000 سے زائد فارغین۔ اسی لیے ناظم محکمہ آثار قدیمہ ناگپور ضیاء الدین دیسائی نے جامعہ نظامیہ کو ہندوستان کے مدارس میں سر فہرست رکھا۔ کہتے ہیں جامعہ نظامیہ از دا پرنسپل سینٹر آف لرننگ ان حیدرآباد ان دا پریزنٹ ٹائمز۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت شیخ الاسلام کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ کے دور مبارک میں علامہ مولوی صوفی میر محمد یعقوب خان صاحب جو مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مراٹھی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھا اور اس کے بعد لکھ کر حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں بھیجایا۔ آپ نے اس کو پسند فرمایا اور 15,000 کردار منظور کروائے اور صاحب کتاب کو تا حیات وظیفہ جاری فرمایا۔ یہ جو طلبہ بیٹھے ہیں، یہ فارغ ہونے والوں کو میں شیخ الاسلام کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، ان کی ٹانگ کھینچنا یہ شیخ الاسلام کی فکر نہیں ہے، اس کی قدر کر کے تا حیات وظیفہ دینا یہ شیخ الاسلام کی فکر ہے، یہ شیخ الاسلام کا منہج ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ڈاکٹر محمد قاسم انہوں نے کہا، انہوں نے ایک تفسیر مراٹھی میں تفسیر کی، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ آج میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، لیکن یہ قاسم نہیں تھا، میرے والد غیر مسلم تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے مراٹھی میں بائبل پڑھی، مہابھارت پڑھی، رامائن پڑھی، گیتا پڑھی۔ یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد عیسائیوں نے بائبل کا ترجمہ کیا، انہوں نے بائبل بھی پڑھا، کچھ دل مائل ہوا۔ یہ وہی زمانہ تھا شیخ الاسلام کی امداد سے مراٹھی زبان میں جب قرآن کا ترجمہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں میرے والد نے وہ جب ترجمہ قرآن پڑھا، ایک ایک صفحہ پلٹا رہے تھے، کفر دل سے نکل گیا، دل کے دروازے کھلے اور علل اعلان پورے کنبے کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہ تفسیر مراٹھی، یہ ترجمہ قرآن مراٹھی ہے کہ جس نے ایک خاندان نہیں، مہاراشٹر کے کئی لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لایا، اور اس کتاب کو کسی اور نے نہیں، حضرت شیخ الاسلام نے تباہ کروایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یعنی بارگاہ رسول سے یہ وہ نعمت لے کر آئے
جس چیز پتھر پہ بھی ہاتھ رکھتے تو سونا بن جائے، یہ نعمت وہ لے کر آئے تھے. آپ نے سینٹرل لائبریری قائم کی، آج جا کر ریکارڈ دیکھو 5 لاکھ سے زائد کتابیں اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں آج موجود ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تفسیر کے حوالے سے جو سن لیا، نصر المرجان آپ کے سامنے ہے. آج رسم قرآن پہ جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا جواب دینے میں ہر ایک نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ نصر المرجان ہے. اور نصر المرجان کو دنیا نے اگر دیکھا ہے تو یہ شیخ الاسلام کی کاوش ہے. آپ نے اس کو تباہ فرمایا. یہ تو تفسیر کی بات ہو گئی. اگر حدیث کے حوالے سے ان کا فیض دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، 1200 سال سے حنفیت کے کاندھوں پہ جو قرض تھا، جس محدث دکن نے احناف کے گردوں سے قرض اتارا، وہ بھی حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. اگر فقہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس عالم میں ثانیہ امام اعظم کا کوئی لقب پایا ہے تو وہ شیخ الاسلام کے شاگرد آپ کے فیض یافتہ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ میں آیا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اپنی گفتگو کو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام کی ایک نصیحت آپ کے حوالے کرتا ہوا گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت مقاصد کے حصے نہم میں فرماتے ہیں کہ حنین کا موقع تھا اور غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کے ساتھ نکلے اور مد مقابل 30,000 کفار کا لشکر تھا. اس وقت صرف بعض حضرات کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو ہم تعداد میں ہیں، 313 تھے تو غالب آ گئے اور آج تو 12,000 ہے، ہماری فتح ہو جائے گی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ غلطی نہیں ہے، لیکن اتنا خیال آیا اذ اعجبتکم کثرتکم، اپنی نظر اپنے بازو پر اپنے لشکر پر تھی. اللہ نے ان پہ عتاب فرمایا، وہ جنگ ہزیمت میں تبدیل ہو گئی اور 30,000 اسنیپرز کو انہوں نے چن کے لایا تھا. جب تیر اندازی ہوئی مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. اس وقت حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں کوئی غلطی نہیں تھی، صرف اتنی بات ہوئی کہ انہوں نے حضور کے موجود ہوتے ہوئے نبی سے نظر ہٹائی اور اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کیا. صرف اتنی بات تھی. اللہ کی رحمت نصرت روک دی گئی اور سبق پڑھایا گیا اسی حنین کے میدان میں. سب پیر اکھڑ گئے، پیچھے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے زمین سے ایک مٹی اٹھا کر دے؟ یہ کہنا تھا، سواری زمین پہ آ کر سو گئی. قریب ہوئی، حضور علیہ السلام نے ایک مٹی اٹھائی، آگے بڑھ رہے ہیں. کیا یہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے ایک مٹی کنکر سے 30,000 کفار کا مقابلہ کیا جائے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لیکن فرمایا اللہ کے محبوب جب سامنے ہیں، 30,000 نہیں دنیا بھر کے کفار بھی سامنے ہوں تو مصطفیٰ علیہ السلام کے بال بھی بیکار نہیں کر سکتے. آپ تشریف لے گئے، کس انداز سے شکست تھی اب ریخت میں بدل رہی ہے، ہزیمت تھی عظمت میں بدل رہی ہے. تنہا مصطفیٰ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ انداز دکھ رہا تھا کشت عالم سبز ہے، بادیں بہاری آتی ہے، صاحب انا فتحنا کی سواری آتی ہے. ہزاروں کے لشکر سے مقابلے کے لیے تنہا جا رہے ہیں، کوئی ہتھیار کوئی لشکر ساتھ نہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. جب آگے کنکری داخل ہوئی، حضرت نے جو نتیجہ دیا وہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، کنکریاں جو ان کی آنکھوں میں گئی، لشکر پھیلا ہوا ہے، سب کی آنکھ میں کنکری کیسے گئی؟ کہ کنکریوں کو بھی کوئی آنکھ ہے، کوئی کیمرہ ہے جو ان کو بتا رہا ہے؟ میزائل لانچ کی جائے، ٹارگٹ لاک کیا جاتا ہے، ڈیوائس اس کو اپنے ہدف تک پہنچاتا ہے. کنکریوں میں نہ کوئی آنکھ ہے نہ کوئی عقل ہے، پھر بھی جہاں جانا ہے وہیں پر جا رہی ہے. یہ کیسے ہوا؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کنکریوں میں تو کوئی عقل نہیں تھی، لیکن جو ہاتھ سے نکلی وہ ید اللہ
ہاتھ تھا، وہ وما رمیتا کا ہاتھ تھا، جب نکلی کنکریاں تو نامعقول تھی، مصطفیٰ کا ہاتھ لگا، نامعقولوں کو بھی عقل عطا کر دی جاتی ہے۔ آج یہی پیغام ہمیں لے کے جانا ہے۔ اس وقت نبی سے نظر ہٹا کر اپنی کثرت پر نظر ڈالی، ان سے نصرت الہی کو روک دیا گیا ہے۔ اگر آج ہم 57 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، پھر بھی القدس جلایا جا رہا ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اقصی لہو لہان ہے، غزہ لہو لہان ہے۔ اگر ہم کو مدد چاہیے تو پھر یہی پیغام لے کر جانا ہوگا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی قوم سے دنیا میں ہوئی ہے اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہید شاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔